نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ رشیدہ اور بہنوں، جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسے 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یار ہلہ مت کر یہاں پہ۔ ایک مرحلہ تو یہ دنیا ہی ہے، اور ایک مرحلہ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک کا ہے، یعنی قبر کا اور برزخ کا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے برزخ کے بعد، یعنی زندہ کیے جانے کے بعد جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک کا دورانیہ ہے، اس کا مرحلہ۔ ان 3 مرحلوں سے ہر شخص کو گزرنا پڑتا ہے: دنیا، برزخ اور آخرت۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ان 3 مرحلوں میں کامیاب ہو، دنیا بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد جو برزخ کا مرحلہ ہے وہ بھی کامیاب ہو، اور آخری اور تیسرا مرحلہ جو آخرت کا مرحلہ ہے اس میں بھی کامیاب ہو۔ اب یہ کامیابی تینوں مرحلوں میں ملنے کی صورت کیا ہے، شکل کیا ہے، آدمی کون سا کام کرے کہ ان تینوں مرحلوں میں اسے کامیابی ملے؟ آئیے ذرا ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس طرح ہے: وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا
رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم کبیر کے اندر لائے ہیں اور میں نے پوری روایت پڑھ دی۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام ہے، مقام جحفہ، وہاں موجود تھے۔ اچانک آپ ہماری طرف پلٹے اور یہ پوچھا کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جتنے موجود تھے ہر ایک نے یہ کہا قل لا بلا، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کوئی شریک نہیں اور ہم اللہ کے رسول ہے اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو جان لو کہ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، قرآن ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جیسے ایک رسی ہو، یہ دو سرے ہیں، ایک سرا، یہ سرا اللہ کے ہاتھ میں، وطرفه بأيديكم، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسكوا به، تو اس سرے کو جو تمہاری طرف ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دو چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، ایک تو ہلاکت اور دوسرے ضلالت۔ ہلاکت، اسلام کے جتنے بھی مخالفین ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن ہیں، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ تم کو ہلاک کر دے، سفر ہستی سے مٹا دے۔ اگر اس کتاب کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کو ہلاک کر ہی نہیں سکتے، ہلاکت تمہارے قریب نہیں آ سکتی، شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کتنا بہترین نسخہ بتایا گیا اس روئے زمین پر ہلاکت سے بچنے کا، کتنا بہترین نسخہ بتایا گیا کہ قرآن حکیم کو پکڑ لو۔ اور ضلالت جانتے ہیں، یہ کام شیطان کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں بلکہ پوری دنیا انسانیت کو لے کر جہنم میں جاؤں، اور وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کیسے انسان کو گمراہ کروں۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم، ارے بھائی ڈسٹرب مت کرو، تم لوگ ڈسٹرب کیا مطلب ہے ڈسٹرب؟ چلو بیٹھ جاؤ۔ تو اگر تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، خاص طور سے قرآن حکیم جس کا ایک سرا اللہ کے حق میں اور ایک سرا تمہارے حق میں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ایک تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، ہلاک نہیں کر سکتی، اور شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی ہلاکت سے بچ جائے، دنیا کی مخالف طاقت ہے اس کو کچھ نہ بگاڑ سکے، اور شیطان کا قابو نہ چلے، آدمی ضلالت سے بچ جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کی ایک ہی صورت ہے، قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ہلاکت سے بچنا ہے اور ضلالت سے بچنا ہے تو قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اچھا، دوسری چیز، ہر انسان یہ چاہتا ہے، خاص طور سے مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں سر بلند ہو کر کے جیوں، دنیا میں سر اٹھا کر کے جیوں، عزت کے ساتھ جیوں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، عزت ایک ہی جگہ ملنے والی ہے، عزت اور کسی مقام پر ملنے والی نہیں ہے۔ چلیے پوچھتے ہیں عزت کس چیز سے ملے گی؟ حدیث اس طرح قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما ان نبیکم قد قال ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر میں لائے، راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سنو، اما سنو، ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی یہ کہہ گئے ہیں کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کتاب کو اگر تم پکڑو گے، مضبوطی سے تھامو گے تو یہ کتاب اوپر سے آئی ہے، تم بلندی کی طرف جاؤ